خیر کثیر اللہ نے جناب سیدہ کو بنایا تھا. ان کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا من عرف هذه فقد عرفها. جو فاطمہ کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے. ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد. اور جو فاطمہ کو نہیں جانتا وہ جان لے کہ یہ فاطمہ بنت محمد ہے. وَهِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي. یہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے. وَهِيَ قَلْبِيَ الَّذِي بَيْنَ جَنبَيْ. اور یہ مجھ محمد کے دونوں پہلوؤں کے درمیان دھڑکنے والا میرا دل ہے. فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي. جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ. جس نے محمد کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. میں کہوں گی کیسے تھے وہ مسلمان جو پیغمبر کے ان فرامین کو بھول گئے. وہ یہ سوچتے رہے کہ وہ فاطمہ کو اذیت دے رہے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ محمد اور اللہ کو اذیت دیتے رہے. اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہد ڈھونڈ رہے تھے. عزاداروں وہ بی بی کی جو خیر کثیر تھی آج اس کی قبر تک کا نشان موجود نہیں. کتنی مظلوم ہے زہرا کہ جس کے بیٹوں کے سونے کے روزے بنے ہوئے ہوں. اس بیٹی کی قبر پر چراغ جلانے والا بھی کوئی نہیں. عزاداروں 1400 سال پہلے پیغمبر کی شہادت کے بعد بار بار جناب سیدہ کے در پر لوگ آتے رہتے اور آ کر کہتے زہرا علی کو باہر بھیجو. آج بتاؤں کہ علی نے زہرا کو بچایا کیوں نہیں. لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے علی وقت کے امام تھے، زہرا ان کی زوجہ تھی، زہرا پر دروازہ جلا، علی زندہ تھے، زہرا کو بچایا کیوں نہیں. عزاداروں یہی کہوں گی بار بار لوگ آتے رہے آ کر کہتے علی کو باہر بھیجو. علی باہر آئے، آ کر کہا کیا بات ہے. کہا یا علی آپ کو دربار بلایا جاتا ہے، دربار آئیے اور حاکم وقت کی بیعت کیجیے کیونکہ جب تک آپ بیعت نہیں کریں گے کوئی بیعت نہیں کرے گا. مولا متقیان نے کہا جاؤ، نہ میں علی آؤں گا بیعت کرنے اور نہ ہی دربار آؤں گا، نہ بیعت کروں گا. میں قرآن کی جماوری کر رہا ہوں، قرآن کا شان نزول لکھ رہا ہوں. اب وہ جو آیا تھا آ کر مولا کا پیغام لے کر، ابھی بہت وقت ہے مصائب میں، مولا کا پیغام لے کر دربار گیا. جا کر کہا کہ علی نے کہا ہے نہ میں دربار آؤں گا نہ بیعت کروں گا. جلال آ گیا حاکم وقت. کسی نے کہا سن لو اگر علی نے بیعت نہ کی تو کوئی بیعت نہیں کرے گا. ایک ملعون کہ جس کا نام چھپانے پر ہم آج بھی مجبور ہوں. زہرا میری جان قربان تیری غربت پر کہ آج بھی تیرے قاتل کا نام ہم نہیں لے سکتے. عزاداروں اس ملعون نے کہا کہ آؤ سب چلتے ہیں. ایک گروہ چلتا ہے در زہرا پر، علی کو منائیں گے. اگر علی نہ مانے لکڑیاں لے کر چلتے ہیں در بطول کو جلا دیں گے. ایام فاطمیہ گزر چکے، ہائے کر کے ضرور روئیے گا عزاداروں. وہ ایک قافلے کے ساتھ آتا ہے. ایک روایت کے مطابق 1.25 لاکھ لوگ آئے زہرا کے در کو جلانے. عزاداروں
اس کا آنا تھا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عمر 8 یا 9 سال تھی. دوڑ کے آنے لگے دروازے کی طرف. مولا فرماتے میری ماں زہرا چکی پیس رہی تھی اور ماں نے کہا حسن رک جاؤ، میں خود جاؤں گی. بی بی نے سر پر محمد کی پاک بیٹی نے سر پر برقع رکھا. دن گزر چکے، آج آخری دفعہ پرسا دے لے، اگلے سال پتہ نہیں موجود ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ ایسی مظلومہ ہے کہ جس کو پرسا دینے والا کوئی نہیں. شاید میری اور آپ کے آنسو بی بی کے دردوں کا مرہم بن سکے. بی بی آئی ہے در کے پاس. کہا کون ہے؟ کہا زہرا دروازہ کھولو، علی کو لینے آئے ہیں. کہا میں علی کو باہر نہیں بھیجوں گی. ایک ملعون نے کہا لعنت ہو اس پر. اس نے کہا زہرا اگر علی کو باہر نہیں بھیجو گی میں در کو جلا دوں گا. عزادارو سنیوں کے ایک مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ مانتا ہوں یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ لکڑیاں لے گئے تھے لیکن در جلایا نہیں تھا. میں کہوں گی مولانا صاحب اتنی بھی کون سی مجبوری آ گئی تھی کہ جس در پر آ کر محمد سب سے بڑی مظلومیت ہے، جس در پر آ کر محمد آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، محمد کی اکلوتی زہرا کہ جس کے آنے پر محمد کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کہ جس کے آنے پر محمد اپنی جگہ دے دیا کرتے تھے، کہ جس پر آ کر کہا کرتے تھے محمد، جس در پر آ کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. ایسی کون سی مجبوری تھی کہ اس در پر لکڑیاں لے اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. عزادارو زہرا نے دروازہ نہیں کھولا. یہ میری طرف دیکھیے گا، جب دروازہ نہیں کھولا نا، میری پرانی مائیں جانتی ہیں اس وقت کے دروازے کیسے ہوا کرتے تھے. لکڑی کے مضبوط دروازے، اس میں لوہے کی مضبوط کیلیں. محمد کی بیٹی نے دروازے کو ایسے ہاتھ رکھے، بس میری طرف دیکھتے جائیے گا، دروازے کو پیچھے سے ایسے ہاتھ رکھے. دوسری طرف سے ملعون نے دروازے کو جلانا شروع کیا. جب دروازہ جل گیا ملعون نے دروازے کو لات ماری. ہائے ضرور کیجیے گا، وہ جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی کے اوپر گرا. وہ جلتا ہوا دروازہ، اس کی تپتی ہوئی کیلیں محمد کی بیٹی کے جسم میں سرایت کر گئی. محمد کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. عزادارو روایات بتاتی ہے کہ لوگوں نے اوپر سے گزرنا شروع کیا. دروازے کے نیچے محمد کی بیٹی، دروازے کے اوپر سے مشرک گزر، دروازے کے اوپر سے مسلمان گزر رہے. کوئی لوگ دروازے کو ٹھوکر مار کے جاتے، کوئی اوپر سے گزرتے. عزادارو آواز آئی زہرا کی، فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، فضا میرا محسن شہید. عزادارو علی کے گلے میں رسی ڈال کر مدینے کی گلیوں سے گھماتے ہوئے دربار لے کر گئے. ادھر زہرا کو ہوش ہے، فضا میرا علی کہاں ہے؟ کہا بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کر مولا کو مدینے کی گلیوں سے پھراتے ہوئے لے گئے. جلانا گیا محمد کی بیٹی کو. زہرا رو کے کہہ دیا فضا میرے بابا کی اماں کو لانا، میرے بابا کے امامے کو لانا، میں بد دعا کروں گی. عزادارو
شہادت ہو گئی. مولا غسل دینے لگے. اتنے عرصے تک مولا سے زہرا نے شکستہ پہلو کا درد چھپائے رکھا. جب مولا نے دیکھا مولا کی چیخ نکل گئی. فضا نے پوچھا یا علی کیا ہوا؟ ارے فضا میری سوچا زہرا نے بابا کے بعد 75 یا 95 دن اس درد کو علی سے چھپائے رکھا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. عزادارو دے دیا غسل. اب وقت آیا جنازے کا. جانتے کیسا جنازہ ہوگا؟ جب کسی کی ماں مرتی ہے نا تو جنازے کی زینت اولاد ہوا کرتی. عزادارو زہرا جب گئی نا اس دنیا سے، جنازہ رکھا. زینب بھی آ کے رو رہی ہے، کلثوم بھی رو رہی ہے، حسن بھی رو رہے. ایک بچہ ہے نظر نہیں آتا. میری جان قربان زہرا تیرے لاڈلے حسین پر کہ جسے تو نے کتنے لاڈو سے پالا تھا، کہ جسے امت نے کتنی تکلیفیں دی، وہ حسین کہ جو تیری شہادت پر بھی تیرے جنازے پر نہیں آ رہا. عزادارو پوچھا گیا مولا حسین سے، مولا بیٹا حسین آخری دیدار کر لو ماں کا. حسین نے کہا اگر میری ماں زہرا فخر مریم ہے تو میں بھی فخر عیسیٰ ہوں. جب تک میری ماں مجھے خود نہیں بلائے گی میں لاڈلا حسین ہوں. میری ماں نے مجھے چکیاں پیس کر پالا تو میں نہیں آؤں گا. عزادارو میری طرف دیکھیے گا. روایات بتاتی ہیں کہ زہرا کے کفن کے بند کھل گئے. زہرا یہ آخری مراسم تیری، زہرا یہ آخری لاڈ اس وقت بھی اٹھاتی نا جب تیرے حسین کے گلے کو خود خنجر سے ذبح. عزادارو بند کھل گئے زہرا کے کفن کے.